زبان کا جرم، اس کا سائز بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ آدمی اللہ کا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی گناہ کرے لیکن مجھ پر ایمان رکھتا ہو، زبان سے کہتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے ولا ابالی، اللہ فرماتا ہے کتنے سارے گناہ کیوں نہ ہوں، کتنی لمبی زندگی کے گناہ کیوں نہ ہوں، بندہ ایک دفعہ ندامت سے، شرمندگی سے توبہ کر لے، میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ یہ میں نے کیا کیا، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن زبان سے ہونے والے گناہ وہ سب سے خطرناک گناہ ہوتے ہیں۔ زبان سے بندے نے کفر کر لیا، زبان سے اس نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، یا زبان سے اس نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، یا اس نے کفر کا کوئی بھی بول، کوئی بھی کلمہ اپنی زبان سے نکالا، تو دیکھنے کو لگتا ہے کہ ہاتھ سے جو اس نے جرم کیا وہ زیادہ بڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر کا اور شرک کا گناہ جو بندہ زبان سے کرتا ہے، اس گناہ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ زبان کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب زبان دی تو اس کو بند رکھنے کے لیے 32 دانت دیے اور 2 ہونٹ دیے اور پورا جبڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کو کھلا نہیں چھوڑا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس زبان کو قابو رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ زبان سے ہونے والے گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنے ہاتھوں پیروں سے کوئی کام کرتا ہے، حکومت کے قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے، لال بتی پہ وہ رکتا نہیں ہے، یا جناب جو بھی حکومت نے کوئی قانون بنائے ہیں اپنے ہاتھوں پیروں کے ذریعے سے اس قانون کے خلاف جاتا ہے، اس کو حکومت چھوٹی سزا دے گی۔ لیکن ایک بندہ کھڑا ہو کر لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے بات سنو، میں فلاں ملک جس میں میں رہتا ہوں میں اس کی حکومت کا باغی ہوں، میں اس کی حکومت کے قانونوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، ایسے بندے پر بغاوت کا کیس چلتا ہے، اور ہمارے ملک کی زبان میں کہو تو دہشت گردی کا کیس چلتا ہے، اور اسے فٹافٹ سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ حالانکہ جس نے بینک کا تالا توڑا، ہمارے بظاہر دیکھنے میں اس کا کام زیادہ بڑا ہے، لیکن اس نے تو کوئی نہ تالا توڑا، نہ شیشہ توڑا، نہ کوئی پودا توڑا، اس نے بس یہ کہا کہ حکومت کو میں نہیں مانتا، اس نے کہا کہ قانون کو نہیں مانتا، تو ہوتا کیا ہے اس کو زیادہ بڑی سزا دی جاتی ہے، کہتے ہیں جی باغی ہے، باغی کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو زبان کا گناہ زیادہ بڑا ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کے لفظ کی نگرانی کرنے والا ایک بہت ہی چوکنا ہوشیار جو بالکل سستی نہیں کرتا اور وہ مستعد اور تیار رہتا ہے، وہ اس کے ایک ایک لفظ کی نگرانی کر رہا ہے کہ اس نے کیا کہا، اس نے زبان سے کیا نکالا۔ زبان کا جرم بڑا خطرناک ہے۔ آپ کو قرآن میں یہ آیت نہیں ملے گی کہ اس کے پاؤں پہ کوئی فرشتہ مقرر ہے جو نوٹ کرتا ہے کہ اس کے پاؤں کس طرف جا رہے ہیں، یہ آیت بھی نہیں ملے گی کہ اس کے ہاتھ کے لیے فرشتہ مقرر ہے جو نوٹ کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کیا گناہ کیے۔ لیکن دیکھیں ما یلفظ من قول الا لدیہ، بات کرتے ہوئے بندہ جو لفظ بولے گا اس کے پاس فرشتہ مقرر ہوگا، اس کے الفاظ کو گنتی کرنے والا اور ریکارڈ کرنے والا فرشتہ موجود ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم زبان سے جو باتیں کرتے ہیں کیا ان باتوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ ہم زبان سے جو کچھ گپ شپ کرتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والے کو فرمایا کہ میں تو تمہیں سمجھدار خیال کرتا تھا، یہ تم نے کیسا سوال کیا؟ اور پھر فرمایا لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز ان کی زبان ہی تو ہوگی، منہ کے بل جو جہنم میں گریں گے وہ زبان غلط استعمال کرنے والے لوگ وہی گریں گے جہنم۔